السلام علیکم جی دوستو، آج آپ سے جس موضوع پر بات کرنے لگا ہوں وہ سب کا مسئلہ تو مشترکہ ہے، مگر بدقسمتی سے ہم اس اہم مسئلے پر بھی دو حصوں میں تقسیم ہوئے پڑے ہیں، اور تقسیم ہونے کی وجہ سیاسی نہیں ہے، مذہبی ہے۔ بدقسمتی سے سب کانٹیننٹ کا خطہ بہت لمبے عرصے سے، صدیوں سے تعلیم سے محروم رہا ہے۔ مغلوں کو کوئی دلچسپی نہیں تھی تعلیم سے، عمارتیں بنانے کا شوق تھا، بناتے رہے، اور دینی تعلیم پہ انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ان کے دور میں مندر بھی سرکاری فنڈ سے چلتے تھے اور مدارس بھی سرکاری فنڈ سے چلتے تھے۔ دوسری دنیاوی تعلیم کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا۔ اس کے بعد انگریزوں کا آ گیا تو ہم ان کے خلاف تھے، اس لیے ہماری ان سے نہیں بنتی تھی، حتیٰ کہ ہم نے تو ان کی زبان کو بھی کافروں کی زبان قرار دیا اور حرام قرار دیا۔ اور بھی جتنی ایجادات پچھلی 2 صدیوں میں ہوئی ہیں، چونکہ وہ ہم نے نہیں کی، وہ ایجادات ہوئیں ساری یورپ میں اور غیر مسلم لوگوں کے ہاتھوں، تو اس پہ ہمارا رد عمل یہی بنتا تھا مولوی صاحبان کی نظر میں کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ اس کو حرام کہہ دیں اور اس کا استعمال حرام قرار دے دیں۔ مثالیں بے شمار ہیں، آپ پرنٹنگ مشین سے شروع کر لیں، یا آپ لاؤڈ سپیکر پہ آ جائیں، آپ بائی سائیکل پہ آ جائیں، آپ کیمرے پر آ جائیں، کچھ بھی ہمیں اس کی اجازت علماء سے درکار ہوتی تھی اور علماء کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن گریجولی ہر ایجاد جو تھی اس نے اپنی جگہ بھی بنا لی اور علماء کے ہاں بھی اس کو معافی مل گئی۔ مگر ایک چیز ابھی تک جو اٹکی ہوئی ہے وہ ہے زمین کا ساکن ہونا یا زمین کا کائنات میں باقی سیاروں کی مانند تیرتے ہونا۔ اب اس مسئلے پر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہمیں تسلیم کرنے میں، وہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی وہ کتاب ہے جو انہوں نے اس وقت لکھی جب یہ نظریہ دریافت ہوا۔ انہیں وفات پائے بھی 100 سال سے کوئی 2-2.5 سال اوپر ہو چکے ہیں اس وقت۔ جب ان کے علم میں یہ بات آئی تھی تو اس وقت کے حالات اور تھے، کیونکہ ایجاد کرنے والے کہاں بیٹھے تھے، یہ نظریہ بتانے والے یورپ میں بیٹھے تھے، حضرت جی ادھر انڈیا میں تھے، ان کی زبان اور تھی، حضرت جی کی زبان اور تھی۔ جو بھی انہوں نے سنا اس پہ انہوں نے اپنا ایک ریاکشن ریکارڈ کروا دیا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ایک سمجھیں کہ گلے کی ہڈی بن گیا۔ آج کے دور میں 100 سال بعد بھی آپ دیکھیں کہ بریلوی مکتبہ فکر کے جو اس وقت نمائندہ تنظیمیں ہیں، ان کے مدارس میں یا ان کے اسکولوں میں آج بھی یہ بات بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے۔ تھوڑے دن پہلے بھی ویڈیو دیکھی، پہلے بھی دیکھی ہیں کئی بار، لیکن اب تو انتہا ہو گئی ہے نا کہ آپ ان کو اسکول میں یہ بات بطور نظریہ آپ ان کو پڑھائیں کہ زمین ساکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ تو بھائی یہ ایک جرم ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ بریلوی مکتبہ فکر ہمارے سب کانٹیننٹ کا، اور پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا سب سے بڑی تعداد والا ایک مسلک ہے، اور
جتنے بھی کالج، یونیورسٹیاں یا اور تعلیمی ادارے پاکستان میں ہیں، ان میں اگر تناسب دیکھا جائے گا تو پروفیسرز، لیکچررز، اساتذہ آپ کو میجارٹی میں وہ اسی مسلک سے تعلق رکھنے والے حضرات ملیں گے۔ اچھا، وہ سائنس پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھا رہے ہیں، وہ مقالے بھی لکھ رہے ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈیز بھی کی ہوئی ہیں، مگر وہ اپنے ان علماء کو ایک شٹ اپ کال دینے کو تیار نہیں ہیں کہ بھائی حضرت جی نے جو 100 سال پہلے فرمایا تھا وہ اس وقت ان کی لا علمی تھی، اور ان کا جو ریاکشن تھا وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا۔ اب تو اتنا وقت گزرنے کے بعد وہ چیز اتنی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اس نظریے کی بنیاد پر دنیا، مطلب چاند پہ جانے والی بات بھی اب تو بہت ہی زیادہ پرانی ہو گئی ہے۔ اب تو چھوٹے چھوٹے ملک بھی چاند پر جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ایجادات کی ایک بھرمار ہے۔ انٹرنیٹ کا دور آ گیا بھائی، آپ کہاں پھنسے ہوئے ہو اس وقت تک؟ ایک بہت آسان طریقہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں جہاں سائنس پڑھائی جاتی ہے۔ کوئی بھی ایک اپنا مفتی آپ سلیکٹ کریں، بریلوی حضرات، اور اسے مہینے 2 مہینے کے لیے وہاں کسی یونیورسٹی میں ان کے حوالے کر دیں کہ ان کو کائنات کا سسٹم سمجھا دیا جائے کہ چاند، سورج، زمین اور باقی سیارے جو ہیں ان کی جو حرکات ہیں وہ اس کا کیا سسٹم کیا ہے، اور وہ کس طرح سے ایک دوسرے کو کتنے کتنے فاصلے سے کیسے مینج کر رہے ہیں۔ بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اگر پروفیسر ان کو بتائیں گے تو وہ 10-20 دن میں، مہینے میں وہ اس سسٹم کو سمجھ جائیں گے، اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ حضرت جی یہاں پر تھوڑی غلطی کھا گئے ہیں یا وہ لا علم تھے۔ اگر آپ غلطی کا لفظ ان کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں تو ان کی لا علمی تھی، انہوں نے ایک ریاکشن جلدی دے دیا، وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے۔ اور لیکن اب یہ تو حق نہیں پہنچتا نا کہ آپ آج تک اس بات پر پوری قوم کو گمراہ کریں، یا اپنے کم از کم ان بچوں کو گمراہ کریں جو بدقسمتی سے آپ کے مکتبہ فکر میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے مدرسوں میں جانے پر مجبور ہیں۔ کل کو وہ اگر یونیورسٹی تک پہنچے تو پھر وہ وہاں آ کر کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں، ان علماء کے بارے میں جو اس وقت ان کو پڑھا رہے ہیں، اور وہ علماء جو اس وقت ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، وہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ روزانہ انارکلی بازار کے کسی دولہا ڈریس سینٹر پر جاتے ہیں، وہاں سے وہ رنگ برنگے کرتے اور اوپر گوٹے کناریوں والی واسکٹ اور بڑے وہ بن ٹھن کر آ کر ٹیلی ویژن پر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ ان مسائل کے اوپر بھی وہ ابھی بھی وہ وہی تعویلات پیش کر رہے ہیں۔ بھائی کسی بات کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کی تشریح ہوتی ہے، تعویل کیا چیز ہوتی ہے؟ جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئی اس کے بارے میں آپ تعویل کا ایک اندازہ گھڑ لیں، وہ تعویل ہے۔ یا بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے لیکن آپ نہیں چاہتے کہ اگلا بندہ اس بات کو سمجھ سکے، آپ کو اس میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو آپ اس کا کوئی الل جواب گھڑ کر پیش کرنا شروع کر دیں، اور یہ ہم نے تعویل کر لی ہے۔ یہ تعویل کا وہ دور نہیں ہے بھائی، یہ سائنس کی بات ہے۔ ہم تو پہلے ہی بہت پیچھے ہیں، بہت ہی پیچھے ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی بڑی تعداد میں ہو اس وقت۔ اور میں ان سارے پروفیسر حضرات کو بھی میں جانتا ہوں میری آواز ابھی اتنی توانا نہیں ہے، میری آواز کی ابھی اتنی ریچ نہیں ہے کہ نہ وہ ان علماء کرائم تک پہنچ پائے گی جو یہ بکواسیات فرما رہے ہیں اس وقت بھی، اور نہ ہی یہ ان اساتذہ کرام تک جائے گی جو بالکل خاموش گمسم بیٹھے ہیں اس بات پر۔ بھائی جس مسلک کا بندہ ہے وہ اپنے مسلک میں جا کر تو بات کر سکتا ہے نا، دوسرا کوئی کرے گا تو وہ مخالفت سمجھی جائے گی اور اس کا کوئی مثبت جواب نہیں ملے گا۔ آپ ان کو بٹھا کر کیوں نہیں سمجھاتے ان کو؟ بھائی یہ بات ہے، ان کو دکھائیں وہ سارا سسٹم جو ایک لیبارٹری ایک چھوٹے بچے کو بھی وہ سمجھانے پہ قادر ہے، کائنات کا نظام۔ اور یہ اتنے بڑے بڑے علماء میں سے آپ کسی ان کو اس بات پہ قائل نہیں کر سکتے۔ میرے ذہن میں ایک مثال آتی ہے، ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں جب ہجرت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم
مکہ سے مدینہ تشریف لائے. اب مکہ میں تو کوئی کاشتکاری، کوئی کھجوریں، کوئی باغات، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی، وہ تو صحرائی علاقہ تھا. لیکن مدینہ میں تو زراعت موجود تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ کھجور کے باغ میں پولینیشن کا عمل کر رہے ہیں، جو مطلب ہر سال پھل لانے کے لیے وہ اس کو ہاتھوں سے ایک پودے سے دوسرے پودے کو وہ اب سمجھتے ہیں سب پولینیشن کو. مجھے زیادہ اس سے نہیں آیا اس کا اردو لفظ میرے ذہن میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہم اس کی بریڈنگ کر لیں، جو بھی. اب میری کام علمی کی مجھے معافی دیجیے گا کہ اس سے پھل جو ہے وہ بہتر آتا ہے. نبی کریم نے کہا کہ یہ آپ کا خیال غلط ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، جو پھل آپ کا لگنا ہے وہ لگ جانا ہے پودے پہ، تو آپ اس کو نہ کرو. انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن جب پھل لگا تو وہ واقعی کم تھا. دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ چیز مشاہدے میں آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو دنیا داری کے معاملات ہیں میں ان میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، آپ جو آپ کا طریقہ ہے آپ اسی طریقے پر عمل کریں. اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میں اپنی علم کی اس جہت کو نہ جاننے کا اعتراف کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا جو طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، وہ بھی سائنس تھی، وہ بھی علم ہے ایک، آپ اس پہ عمل کریں. تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کو بھی ان کے بعد از مرگ اس سنت پہ عمل کروا دیں کہ جو وہ غلطی کر گئے تھے آپ اس کی تصحیح کروا دیں کہ جی حضرت جی اس وقت نہیں سمجھ سکے تھے. بھائی اب چونکہ یہ بات ایک تسلیم شدہ ہو گئی ہے تو اس کو ماننے میں کوئی عار نہیں ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب روز محشر میں آپ لوگوں کا اعلیٰ حضرت سے ٹاکرا ہوگا وہ آپ کو ضرور شکریہ ادا کریں گے آپ کا کہ آپ نے میری اس ایک غلط انٹرپریٹیشن کو آپ نے درست فرما دیا، میں آپ کا مشکور ہوں. ورنہ میں سارے بعد میں ہمیشہ کیونکہ علم صدقہ جاریہ ہے، اس کا نفع یا نقصان بتانے والے کو پہنچتا ہے. اگر آپ اتنے مخلص ہیں اعلیٰ حضرت کے ساتھ تو آپ ان کی جان چھڑوا دیں اس گناہ سے، اس لا علمی کی بات سے، اور مہربانی فرمائیں. اور آپ اور میں ارباب اختیار تک بھی ہماری رسائی نہیں ہے، ورنہ ایسے اسکولوں کو، ایسے اداروں کو جہاں اینٹی نالج دیا جا رہا ہو ان کو تو بند کرنا چاہیے. ان کو مہربانی کرنی چاہیے قوم کے اوپر. پہلے ہی ہمارے پلے کوئی چیز نہیں ہے، اور اس وقت بھی آپ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذہن میں آپ کیا باتیں ڈال رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، اور آپ کے مفتیان کرام ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اس کی تشریح فرما رہے ہیں. یہ تمام کے تمام چتروں کے لائق ہیں. میرے ناراضگی، میرے الفاظ سخت ضرور ہیں، لیکن لازمی طور پر ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور میں بریلوی پروفیسر حضرات جو بڑے بڑے ڈین بھی ہیں، جو وی سی بھی ہیں یونیورسٹیوں کے، بھائی آپ ان علماء سے رابطہ کریں. آپ تو اس لیول کے ہیں، آپ کا سٹیٹس ان سے میچ کرتا ہے. آپ ان کو بٹھائیں اور ان کے کان پہ لگائیں دو اور ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ سسٹم ہے، لیبارٹری کے اندر آؤ، ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. ابھی تک ہم ان چھوٹی باتوں پہ الجھتے پھر رہے ہیں اور کوئی بندہ آواز بلند کرنے والا نہیں ہے. کوئی کرے اگر تو وہ کافر. معافی دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.